السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بکل علیم۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا حنیفا للہ ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم۔ وقال تعالی فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، میرے عزیزوں، بچے بچیوں، پوری دنیا کے انسانوں، اللہ کرے میرا پیغام پوری دنیا میں پہنچے، مسلم بھی سنیں، نان مسلم بھی سنیں، کہ اچھی بات تو لینی چاہیے جہاں سے بھی ہو۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ ابراہیم بہت مہربان رونے دھونے والے تھے، اور ابراہیم کا مطلب بھی ہے مہربان باپ۔ تبارک و تعالیٰ کی اس امت کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل اور ان کے صدقے میں بے شمار مہربانیاں ہیں، ان گنت مہربانیاں ہیں۔ اس میں ہمیں دو عیدیں بھی ان نعمتوں میں شامل ہیں جو کسی امت کو رمضان کے بعد عید کی نماز نہیں ملی، اور 10 ذو الحج کو عید قربان نہیں ملی، اور قربانی کرنا یہ نہیں ملا۔ اس امت کے بے شمار فضائل میں سے آج یہ ایک فضیلت کی ہم بات کر رہے ہیں، عید قربان۔ روشن خیالی کا زمانہ آ گیا ہے۔ روشن خیالی تو نہیں ہے، وہ اندھیر خیالی ہے کہ کتنے لوگ یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ قربانی کا کیا فائدہ، اتنے جانوروں کا خون ضائع ہوتا ہے، لوگوں کو پیسے دیا جائے، ویسے ان کی مدد کی جائے، اور اس قسم کی باتیں۔ تو ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اب یہ اس وقت تو یہ حکم تھا جب صحابہ تھے، تو جب آپ چل رہے ہوں تو ان کے آگے مت چلو، لیکن قیامت تک کے لیے قرآن ہے، تو اس کا معنی جو مفسرین نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی ترتیب زندگی کو کراس مت کرو، اس کے آگے نہ نکل جاؤ۔ ہماری عقلوں کا معیار کیا ہے، ہمارے علم کا معیار کیا ہے؟ تو میرے نبی نے حج کے موقع پر ایک بکرا آپ ذبح فرما دیتے تو آپ کی قربانی ہو جاتی۔ یہ سنت ابراہیم ہے۔ میں تھوڑا پیچھے چلا جاؤں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے خلیل ابراہیم کو امتحانوں میں ڈالا تو وہ ہر امتحان میں پورا نکلا، تو میں نے کہا کہ ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بناؤں۔ تو انہوں نے فرمایا میری نسل میں بھی ہو، تو کہا نہیں، جو ظالم ہوں گے وہ اس کے حقدار نہیں ہوں، جو فرما بردار ہوں گے وہ اس کے حقدار ہوں۔ اور اس میں جو ایک بہت بڑا امتحان لیا کہ 84 سال کی عمر میں بیٹا پیدا ہوا، 60 سال اگر 20 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہو تو 64 سال دعا مانگتے رہے، رب ہب لی من الصالحین، اور اللہ نے بیٹا دیا تو فرمایا اس کو چھوڑ کے آؤ یہاں سے دور۔ انہوں نے عرض کی کہاں؟ فرمایا جبریل تمہیں راستہ دکھائے گا۔ جبریل انسانی شکل میں ایک اونٹنی پر سوار ہو کر تشریف لائے، ان کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ تینوں ایک اونٹنی پر سوار۔ اور جب مکہ کے کالے پہاڑ آ گئے اور ایک وادی تھی نیچے، تو پہاڑ ایسے اوپر اس کے کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے اس کو چھپایا ہوا تھا اس وادی، کہنے لگے یہاں چھوڑ دو اور تم خود واپس چلے جاؤ۔ تو حیران ہوئے، آگ میں ڈالے گئے تو کچھ نہیں بولے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اتنا کہا۔
لیکن جب وہاں کہا جبریل نے یہاں چھوڑ دو تو کہنے لگے یہاں کیسے چھوڑ دوں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جبریل وہ لے کے آپ کے اللہ کی منشا ہے، ان دونوں کو یہاں چھوڑ دیں، اس بچے سے اللہ تعالیٰ آخری نبی کو پیدا فرمائیں۔ تو یہ اتنی بڑی قربانی تھی، اور ان سے بڑھ کر قربانی حضرت ہاجرہ کی تھی کہ اگر وہ آپ کی دوسری بیوی سے پیدا ہوتا تو وہ آپ کی ہم عمر تھی، اور اللہ نے ان سے بھی، حضرت اسحاق ان سے پیدا ہوئے، وہ بعد میں پیدا ہوئے۔ ان کی جو بیگم تھی حضرت سارہ، تو ان سے نہیں پیدا ہوا، وہ مصر کی شہزادی سے پیدا ہوا جن کی 20-25 سال عمر تھی۔ تو وہ کہنے لگی آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو وہ خاموش، وہ حیران پریشان کہ مجھے اکیلے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ تو چلتے 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 جہاں آج زمزم کے پانی کے وہ کنیکشن لگے ہوئے ہیں، کدئی اس کو کہتے ہیں، وہاں پہنچے 3-4 میل چل کے۔ تو پھر حضرت ہاجرہ کو خیال آیا یہ نبی ہیں، کہیں اللہ نے نہ کہا ہو، تو فرمانے لگے اللہ امرک، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ تو آپ نے ایسے سر ہلایا کہ اذن لن یضیعنا اللہ، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا آپ چاہیں۔ وہ اونٹنے پہ سوار ہوئے، اور آپ ذرا تصور کریں، مستورات بھی سن رہی ہوں گی کہ 20-25 سال کی بچی کو مکہ کے کالے پہاڑوں میں، جہاں نہ انسان، نہ پانی، نہ سایہ، نہ درخت، نہ چھاؤں، اکیلے چھوڑ دیا جائے، اور وہ شہزادی، تو اس پہ کیا بیتی ہو، اس پہ کیا گزری ہوگی۔ تو ان کو دیکھتی رہیں دیکھتی رہیں، جب وہ پہاڑ پار کر کے نیچے چلے گئے تو پھر بوجھل قدموں سے واپس آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی پر زمزم کا کنواں نکالا۔ تیسرے دن جو پانی دے گئے تھے، کھانا دے گئے تھے، وہ ختم ہو گیا۔ تو پھر انہوں نے صفا مروہ کے 7 چکر لگائے کہ کوئی انسان بشر نظر آ جائے، لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ 7ویں چکر میں وہ ان کا دم گھٹنے لگا اور سانس پھولنے لگا، اور وہ گر گئیں۔ جب بیٹے کی طرف نظر دوڑائی تو وہاں ایک آدمی کو کھڑے دیکھا، تو پھر ایک دم بھاگی، تو دیکھا تو وہ آدمی تو غائب تھا، اور اس بچے جہاں ایڑیاں رگڑ رہا تھا وہاں سے چشمہ نکلا ہوا تھا پانی کا، جو زمزم کا کنواں کہلاتا ہے۔ اور اس سے پرانا کنواں دنیا میں کوئی موجود نہیں جو آج بھی اسی طرح صاف ستھرا پانی دے رہا ہو۔ اس میں کیڑے نہیں پیدا ہوتے، اس میں مینڈک نہیں پیدا ہوتے، اس میں وہ پانی میں سبز رنگ کی کائی جم جاتی ہے، وہ نہیں جمتی، کوئی مچھر وہاں پیدا نہیں ہوتا، اور کوئی اس کا کسی چشمے سے رابطہ نہیں، تعلق نہیں، کسی پیچھے پانی کے کسی حوض کے ساتھ یا پانی کے کسی خزانے کے ساتھ اس کا رابطہ نہیں۔ وہاں جو انجینئر تھے کنویں پر، وہ انڈین تھے، وہ مجھے ملے، انہوں نے بتایا کہ جب ہم چلاتے ہیں موٹر ٹربائن کو تو اس میں سوراخ ہیں کنویں کی دیواروں میں، ان سے پانی ایسے ابل کے آتا ہے، اور جب ہم بند کرتے ہیں ٹربائن کو تو وہ پانی بند ہو جاتا ہے، اور آج تک اس کا لیول کبھی بھی کم نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جاؤ اور ذبح کر کے آ جاؤ۔ جس باپ کی عمر کو تقریباً کوئی 90 سال سے اوپر ہو چکی ہو، اور وہ فلسطین سے چھری لے کر چلا ہو کہ بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہوں، تو اس پہ کیا بیتی ہوگی ان لمحات میں، اس سفر میں، اس کے دن رات میں، کس طرح خیال آتا ہوگا، کیسے ذبح کروں گا، کیا ہوگا۔ اور پھر ان کو لے کر جب وہ پہنچے اس جگہ، وہ جگہ تو اب انہوں نے صاف کر دیا، پہاڑ ہٹا دیے ہیں، اللہ ان کا بھلا کرے، حاجیوں کی سہولت کے لیے۔ تو میں اس جگہ پہ گیا ہوں، میں نے دیکھی ہے جب پہاڑ کھڑے تھے، تو چاروں طرف پہاڑ ہیں، بیچ میں ایک چھوٹی سی وادی ہے۔ کہنے لگے بیٹا میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا، اور نبی کا خواب وہی کے برابر ہو۔ تو انہوں نے فرمایا یا ابا تفعل، بابا فوراً کرو، یا ابا افعل بھی نہیں ہے، یا ابا تفعل، اتنی تیزی سے فرمایا کہ الف کو گرا دیا۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، تو مجھے دیکھے گا کہ میں صبر کرنے والوں میں سے۔ تو کہنے لگے تجھے پتہ بھی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہنے لگے ہاں پتہ ہے، آپ مجھے ذبح کریں گے میں مر جاؤں گا، لیکن مجھے دنیا کے بدلے جنت مل جائے گی، آپ کے بدلے مجھے اللہ مل جائے گا۔ پھر فرمانے لگے کہ ہاں مجھے یہ دکھ ضرور ہے کہ میری ماں کو بڑا صدمہ ہوگا۔ تو اپنا کرتا اتارا اور وہ ان کو دیا کہ یہ جا کے کرتا میری ماں کو دے دینا، جب میری یاد آئے گی میرا کرتا دیکھ لے گی۔ اور وہاں اللہ کا حکم پورا کیا، اور لیٹا کر جب چھری چلانے لگے تو کرنے والا تو اللہ ہے، یہاں کوئی لوہے کا ٹکڑا نہیں آیا، یہ جگہ
پتھر نہیں بن گئی، لوہا نہیں بن گئی، چھری موم نہیں بنی، چھری اسی طرح تیز ہے اور گردن اسی طرح نرم ہے، لیکن وہ اوپر سے حکم آ گیا نہیں کاٹنا، 2-3 دفعہ چھری چلائی نہیں چلی، تو تیسری دفعہ پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل سے فرمایا کہ جلدی سے جنت سے چھترا لے کر جاؤ اور اسماعیل کو نکال لو اور چھترے کو ڈال دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی، اور جب ان کو لٹایا اونھے منہ الٹا کر کے، تو ان کی کمر پہ اپنے گھٹنے کو رکھ کر ان کے سر کے بال پکڑ کے ایسے اٹھا کے گردن کو اوپر کیا، تو ایسے آسمان کو دیکھا کہ یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل کی محبت میرے دل میں پیدا ہو گئی ہے، تو دیکھ میں اسے تیرے نام پہ قربان کر رہا ہوں۔ اس بات کو سن کر آسمان کے سارے فرشتے روئے تھے، اور دوسری دفعہ آسمان کے فرشتے روئے تھے جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف والوں نے اتنے پتھر مارے کہ آپ بے ہوش ہو کے گر گئے، اس وقت آسمان کے فرشتے روئے تھے۔ 2 دفعہ روئے ہیں آسمان کے فرشتے۔ تو تیسری دفعہ پھر جبریل نے آ کر اسماعیل علیہ السلام کو کھینچ لیا اور چھترے کو ڈال دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے آنکھوں پر تو پٹی تھی، تو جب تیسری دفعہ کا اللہ اکبر اللہ اکبر، چھری چل گئی، تو انہوں نے سمجھا بیٹا ذبح ہو گیا۔ جب پٹی ہٹائی تو دیکھا تو وہاں چھترا، یہ بھیڑ کا جو نر ہوتا ہے اس کے سینگ ہوتے ہیں، اس کو چھترا، اور اردو میں مینڈا کہتے ہیں، پنجابی میں چھترا کہتے ہیں، وہ ذبح ہوا پڑا تھا، اور اسماعیل اور جبریل وہاں کھڑے ہوئے تھے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سنت ابی ابراہیم، میرے باپ ابراہیم کی سنت ہے، یہ ہم کریں گے۔ تو آپ کے تقریباً 9 عیدیں، 9 عید الفطر اور 9 ہی عید قربان آپ کو ملیں، تو آپ ہر سال 8 عیدیں تو آپ نے مدینہ میں کی، تو آپ 2 چھترے ذبح فرماتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے، 2 سفید چھترے آپ ہمیشہ خریدتے تھے، ایک اپنی طرف سے ذبح فرماتے تھے، ایک امت کی طرف سے ذبح فرماتے تھے۔ امت کو کہیں بھی اکیلا نہیں چھوڑا، ان کو ہر جگہ یاد رکھا۔ 9ویں عید آپ نے حج پہ کی مینا میں، تو آپ نے کتنی قربانی کی؟ 63 اونٹ آپ نے ذبح فرمائے، اپنی عمر کے ہر سال کا 1 اونٹ، اور 1 اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں، 7، تو کوئی 450 کے قریب آپ نے قربانیاں کی 63 اونٹوں میں۔ اور عجب بات تھی، یہاں اونٹوں کی یا جانوروں کی جب ہم اپنے وہاں قربانی کرواتے ہیں تو ان کو کھینچ کے لا رہے ہوتے ہیں اور وہ باں باں کر رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر بڑے جانور کو جب گراتے ہیں تو ایک بڑا مسئلہ بنتا ہے۔ لیکن قربان جاؤں آپ کے لیے 100 اونٹ لائے تھے، 63 آپ لے کر آئے تھے اور 37 حضرت علی یمن سے لے کر آئے تھے، تو 100 اونٹ کھڑے تھے، اس میں سے 63 کو الگ کر دیا گیا، پھر 5 اونٹ الگ آپ کے قریب کھڑے کر دیے گئے، اس میں سے 1 اونٹ آتا تھا اور وہ ذبح ہوتا تھا۔ تو 5 اونٹوں میں لڑائی شروع ہو جاتی تھی کہ میں پہلے جا کے ذبح ہوں گا، دوسرا اپنی زبان حال سے کہتا کہ میں پہلے جا کے ذبح ہوں گا، تو ان میں جنگ چل رہی تھی، اونٹوں میں ایک دوسرے کو کاٹ رہے تھے۔ تو آپ نے 63 قربانیاں اونٹوں کی فرمائیں۔ تو آپ بھی کہتے غربت کا زمانہ ہے، اور اس وقت تو غربت تھی بہت زیادہ، 63 اونٹ کے پیسے غریبوں میں تقسیم کر دو۔ تو اپنی رائے کو اللہ رسول کے حکم کے تابع کر کے چلنا چاہیے، چونکہ ہمارا علم بھی بہت تھوڑا ہے، ہماری عقل بھی بہت تھوڑی ہے۔ تو آپ نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ علی، اس کا گوشت، اس کی کھال، اس کے کھراوڑے سارے تقسیم کر دو، اور اس کی جو صفائی کرنے کی جو اجرت ہے کسائی کی، اس میں گوشت نہیں دینا قربانی کا، وہ میں الگ سے ادا کروں گا۔ اور اپنی بیویوں کی طرف سے آپ نے 1 گائے ذبح فرمائی، آپ کی تو 9 بیویاں تھیں لیکن آپ نے 1 گائے ذبح فرمائی۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ کچھ ہر اونٹ سے چھوٹا چھوٹا گوشت کا ٹکڑا لے کر آؤ، تو وہ لے کر آئے کا دیگ پہ چڑھا دو، تو دیگ پہ چڑھا دیا گیا۔ تو آپ نے ناخن کٹوائے اور اپنے بال منڈوائے، وہ جو بال آپ نے منڈوائے تھے آپ کے سامنے ابو زمع کھڑے تھے، آپ نے ان کو دے دیے۔ تو حضرت خالد ابن ولید نے منت کر کے کچھ بال کا یہ تقسیم کر دو، انہوں نے تقسیم کیے۔ خالد ابن ولید نے کچھ بال وہ ان سے لے کر نا اپنی ٹوپی میں سی لیے تھے، اور جب بھی وہ جنگ پہ جاتے تھے لڑنے کے لیے تو وہ ٹوپی سر پہ پہنتے تھے
اور اس کے اوپر وہ لوہے کی ٹوپی ہوتی تھی۔ کبھی کسی جنگ میں انہوں نے اس ٹوپی کو نہیں بھلایا۔ ایک دفعہ رومیوں نے حملہ کر دیا تو ساتھیوں نے کہا کہ حملہ ہو گیا، تو کہنے لگے میری ٹوپی لاؤ، وہ ٹوپی مل نہیں رہی تھی، تو صحابہ کہنے لگے وہ سر پہ چڑھ گئے ہیں، کہا اس سے بھی آگے آ گئے تو میں اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک مجھے ٹوپی نہ مل۔ تو پھر وہ کہیں کسی کونے میں دب گئی تھی، وہ ٹوپی ملی تو پہن کے اوپر لوہے کی ٹوپی، پھر جب وہ حملہ کرتے تھے تو جیسے شیر کے آگے بکریاں نہیں کٹتی اور بھاگتی، ایسے ان کے سامنے خلقت دوڑتی اور بھاگتی تھی۔ دنیا نے ایسا جرنیل آج تک نہیں پیدا کیا، سیف اللہ کا جس کو لقب ملا ہو، اس کو اللہ کے نبی نے اللہ کی تلوار کہا۔ اس لیے جب ان کا بڑی جوانی میں فوت ہو گئے، 56 سال کی عمر میں، تو فرمانے لگے ساری زندگی پہلی صف میں لڑا کے شہید ہو جاؤں، لیکن آج میں بزدلوں کی طرح مر رہا ہوں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے کوئی 100 سے زیادہ جنگیں لڑیں، اگر وہ ہزاروں جنگیں بھی لڑتے تو وہ شہید نہیں ہو سکتے تھے کہ اللہ کی تلوار نیام میں تو جا سکتی ہے، ٹوٹ نہیں سکتی، اسے توڑ کوئی نہیں سکتا۔ تو جس میدان میں خالد ہوتے تھے کبھی شکست نہیں، ہمیشہ فتح ہوتی تھی۔ تو آپ نے اپنے بال صاف کروائے اور اپنی مونچھیں چھوٹی کروائیں، داڑھی کو ٹھیک کروایا، پھر غسل فرمایا، پھر کپڑے بدلے، اتنے میں پھر وہ دیگ تیار ہو گئی، تو اس میں سے آپ نے گوشت بھی کھایا اور شوربہ بھی کھایا، اور پھر آپ اپنے اونٹنی قصواء پر تشریف لے گئے طواف زیارت کرنے کے لیے۔ تو امت کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے اس سنت کو آج تک باقی رکھا ہوا ہے، اور لوگ بڑھ چڑھ کی قربانیاں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے جو خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی جو قربانی کرنے والا ہے اس کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے، بشرطے کہ اس کے ساتھ کوئی اور کبیرہ گناہ نہ ہو۔ اور جتنے اس کے جسم پہ بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور ایک پھر 10 گنا ہوتی ہے، پھر 10 سے جتنا اخلاص ہوگا بڑھتے بڑھتے کہاں سے کہاں چلی جائے گی، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے یہ اجر رکھا ہے۔ تو شوق سے بہت سے لوگ ماشاءاللہ بہت زیادہ قربانی کرتے ہیں، اور ایک یہ جو بڑے بڑے موٹے قسم کے جانور ہیں یہ نہیں خریدنے چاہیے، ان کا گوشت کھانے کے قابل نہیں ہوتا، یہ صرف دکھاوے کے ہوتے ہیں، اور ایک مالداروں میں مقابلہ لگ جاتا ہے، میں نے 20 لاکھ کا خریدا، کہتا میں نے 30 لاکھ کا خریدا، 20 لاکھ میں کتنے بکرے قربان ہو سکتے ہیں، اس کا اجر زیادہ ہے۔ تو یہ جو یعنی ضرورت سے زیادہ موٹے جانور آپ کو نظر آتے ہیں، چاہے بکرے ہوں چاہے یہ گائے بیل ہو، یہ ان کے ساتھ کچھ کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ چربی چڑھ جاتی ہے، تو ان کا گوشت کھانے کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ میرا مشورہ ہے، باقی یہ کوئی فرض واجب سنت کی بات تو ہے نہیں، لیکن اگر اس کی بجائے اتنے مہنگا جانور خریدنے کی بجائے زیادہ جانور خرید دیے جائیں تو زیادہ غریبوں کے گھر گوشت چلا جائے گا۔ تو اس قربانی کو ہم نے ہمیشہ انشاءاللہ زندہ رکھنا، اور یہ اس قسم کی باتیں کہ کیا فائدہ، یہ بہت نادانی کی باتیں ہیں، اللہ اس کے رسول سے ٹکرانے والی باتیں ہیں۔ اللہ ہمیں اس سنت کو زندہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔ آتش ساڑے کخت کا نیرا، عشق ساڑے دل جڑا۔ خواجہ غلام فرید صاحب کی شاعری سنا رہا ہوں کہ عشق میں بھی آگ ہے اور لکڑی میں بھی آگ ہے۔ لکڑی کی آگ خس و خاشاک کو جلاتی ہے، اور عشق کی آگ دل کو جلا کے برباد کر دیتی ہے۔ یہ دنیا میرے بھائی بہنوں امتحان کی جگہ ہے، ہم اسے جنت بنانا چاہتے ہیں، ہم یہاں اپنی مرضیاں پوری کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جس نے اپنی مرضی پہ چلنا شروع کیا وہ تباہ ہو گیا، جو اللہ رسول کی غلامی کے دائرے میں آیا وہ کامیاب ہو گیا۔ دیکھا تو پانی ابل رہا ہے، ابل رہا ہے، ابل رہا ہے، فوارے مار رہا ہے۔ تو اس وقت عبرانی لینگویج تھی، تو ان کا زمزم زمزم، ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا۔ وہ نیچے زور میں، اللہ کو بھی یہی منظور تھا، وہ نیچے زور۔ میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زمزم نہ کہتی تو پورے عرب کو یہ پانی سیراب کر دیتا،
اور آپ حیران ہوں گے، آج کل تو بہت زیادہ ایڈوانس ہے سائنس، تو سعودی گورنمنٹ نے کہ یہ اس کا سورس کیا ہے، یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، طائف تک ساری زمین کو کھنگالا، کوئی اس کا پیچھے سے لنک نہیں ہے۔ کہیں چشمہ ہوتا ہے نا تو پیچھے لنک ہوتا ہے، کہیں سے پانی نکل ہوتا ہے پیچھے سے لنک ہوتا ہے، زمزم کا کوئی لنک نہیں۔ جو ہی موٹر چلاتے ہیں تو 8-9 جھرنے ہیں، سوراخ، وہاں سے پانی ابل ابل کے آنا شروع ہو جاتا، اور جو ہی موٹر بند کرتے تو وہ جھرنوں کا پانی بند ہو جاتا، اس میں نہ مچھر ہے، نہ اس میں کوئی کیڑا ہے، نہ کوئی مکوڑا ہے، پاک صاف پانی، زمزم زمزم۔ جتنا اونچا بنانا ہو بلڈنگ اتنی گہری بنیاد، اس ماں بیٹے سے محمد مصطفیٰ نے آنا ہے تو پھر بنیاد تو گہری ہوگی نا، ایسے تو نہیں ہے نا۔ تو چونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بچے اور اس ماں سے اللہ نے وجود دینا، پیچھے ابراہیم والد دینا، ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں 4000 انبیاء آئے، بنو اسرائیل میں 4000، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک ہی جو 1.25 لاکھ پہ بھاری نہیں ہے بلکہ کل کائنات پہ بھاری ہے اللہ کے بعد۔ تو اس لیے پسائی ہوئی یہ جو بناتے ہیں اپنی باڈیز، وہ اپنی کتنی پسائی کرتے ہیں، وزن اٹھاؤ، دوڑو، وہ کیا کیا اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں، تب جا کے وزن وہ نکھر کے آتے ہیں۔ یہاں کوئی آبادی نہیں تھی، یمن سے لوگ جاتے تھے شام تجارت کے لیے، تو قبیلہ جرہم کا گزر تھا، پانی نہیں تھا، تو وہ پانی کی تلاش میں تھے، انہوں نے پرندے دیکھے، وہ کہنے کہ پرندے تو پانی پر آتے ہیں، انہوں نے 2 آدمی بھیجے، آگے دیکھا ایک خاتون، ایک بچہ، اور کنواں تو نہیں تھا، پانی چشمہ، تو وہ سارے آئے اور کہا کہ بہن ہم یہاں ٹھہر جائیں، کہ آپ ٹھہرو لیکن پانی میرا، ان کا ٹھیک ہے پانی آپ کا ہے۔ تو ایک سال کے بعد اجازت ملی، جاؤ مل کے آؤ، مل کے آئے۔ جس گھاٹی سے ابراہیم کو جدا کیا تھا اس پر کتنی دفعہ حضرت ہاجرہ کی نظر پڑتی ہوگی، اگر آپ اس کو فیل کریں تو یہ قصہ بیان ہی نہیں ہو سکتا، بس رونا ہی پڑے گا۔ اور خاص طور پر آج کے دور میں جب کوئی اللہ کو کی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کوئی جہنم سے ڈرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی جنت کی طلبگار نہیں۔ 1 سال کے بعد اونٹنی کا سر نظر آیا تو دل اچھل کے آسمان کو جا لگا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک آ گئی، میرے سر کا سایہ آ گیا، میرے بیٹے کی چھاؤں آیا۔ وہ اونٹنی بٹھائی، کہا تشریف لائیے، کہنے لگے اترنے کا حکم نہیں ہے، صرف ملاقات۔ نہ آتے صبر آیا ہوا تھا، صبر توڑ کے پھر جا رہے ہیں، اف نہیں کی آہ نہ کر لبوں کو سی، زخم پہ زخم کھا کے جی، اپنے جگر کا لہو پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے اس کے ہاں ستائے جا۔ کوئی شکوہ گلا نہیں ہے، یہ کیا ملنا ہے، نہ آتے وہیں بیٹھے رہتے، کہنے لگے اچھا بچہ گود میں دے دوں، سینے سے لگا پیار کی، بہتے آنسو بچے کے رخسار پہ گرے، بچوں کو پتہ نہیں کون ہے، کہنے لگی اجازت ہے آپ کا سر دھو دوں، منہ دھو دوں، پاؤں دھو دوں، ہاتھ دھو دوں، یہ پانی پاک ملا ہے، ٹھیک ہے واپس۔
فلما بلغ معه السعي، جب وہ بچہ بھاگنے دوڑنے لگا، دل میں اتر گیا، نظروں کو بھا گیا، تو خواب آنے شروع ہوئے، قیمتی چیز قربان کرو، جانے کتنی بکریاں قربان کر دیں۔ پھر خواب آیا قیمتی چیز قربان کرو، پھر گائے قربان کر دیں، عدد مجھے یاد نہیں ہے۔ پھر خواب آیا قیمتی چیز قربان کرو، اونٹ قربان کر دیے۔ پھر خواب آیا قیمتی چیز قربان کرو، تو پھر خیال آیا کہ یہ اسماعیل کی طرف اشارہ ہے۔ 1500 کلومیٹر ہے، 1 مہینے کا اونٹ کا سفر ہے، چھری لے کر ایک باپ بچے کو ذبح کرنے جا رہا ہے۔ اس مہینے کے ہر منٹ نہیں، ہر سیکنڈ میں اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، کس لیے جا رہا؟ ساری دنیا پھرتے ہیں، جب گھر واپس آنے کا ہوتا ہے تو خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان جا رہے ہیں، پاکستان جا رہے ہیں۔ کتنی دفعہ اللہ نے دنیا پھرائی، یہ اور اس باپ کی عمر 92 سال ہو چکی، 92 سال مولانا صاحب، اور اس کی اونٹنی کے قدم کے ساتھ نہیں، ہر سیکنڈ کے ہر کروڑویں حصے میں ابراہیم کا دل پھٹتا ہوگا کہ اس معصوم بچے کو ذبح کیسے کرو۔ اللہ کی مان کے دکھا دی۔ اللہ نے تو ہمیں دین ہی آسان دیا ہے، ہم سے تو نہیں بچوں کی قربانی مانگی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، یا رسول اللہ، ایک آیت ہے جس کا مفہوم یہی ہے، اگر اللہ ہمیں کہتا نا بچے قربان کرو، ہم بھی چھریاں چلا دیتے۔ تو میں اس تصور میں جب ڈوبتا ہوں، میں رونا شروع کر دیتا۔ 92 سال کی ہستی بڑھاپے میں 1 مہینے کی اذیت برداشت کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ بیٹا ذبح کرنا ہے، بیٹا ذبح کرنا ہے، بیٹا ذبح کرنا ہے۔ تو وہاں پہنچے تو اب اسماعیل نے جانا ہے کہ یہ ہیں میرے ابا۔ وہ کیسے لپٹے ہوں گے، کیسے چوما ہوگا، کیسے پیار کیا ہوگا، یا بیوی کا آپس میں۔ مجھے نہیں پتا کہ کتنے عرصے بعد انہوں نے ایک قدم اٹھایا، لیکن کہا کہ بچوں کو تیار کرو، میں اس کو سیر کرانے لے جا رہا۔ بڑی خوش ہوئی ماں بھی، بچہ بھی اچھل رہا ہے، اور لے کے پہنچے جمرہ کبریٰ پر، وہ جو شیطان کو 3 جگہ مارتے ہیں، تو آخری جگہ وہاں اس وقت ایک تنگ سی جگہ تھی پہاڑوں میں گھری ہوئی، وہاں پہنچے تو کہتے ہیں یا بنیا انی، کوئی شک شبہ والی بات نہیں ہے، ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے تمہیں ذبح کرنا ہی ہے، انی میں نے تمہیں ذبح کرنا ہے، فانظر ماذا ترى، تیری رائے کیا ہے؟ قربان جاؤں اس ماں پہ جس نے 7-8 سال کے بچوں کو کیا تربیت دی۔ یا ابت افعل ما تؤمر، یعنی یا ابت افعل، بیچ میں کوئی حرف نہیں، کوئی عطف نہیں، یا ابت افعل بما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اس عمر میں اپنی قربانی کو اللہ کے ساتھ جوڑا، ابا کرو آپ۔ یہ جب ماں اپنے بچے کو فوکس کر، آج کی مائیں، میں گلہ کرتا ہوں آپ کے والدین سے، میں گلہ کرتا ہوں، انہوں نے اپنی اولاد کو فوکس نہیں کیا، یہ اپنے دھندوں میں اتنا پھنسے ہوئے ہیں، اپنے کاموں میں، اس بدبخت، یہ کیا فون ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، اسمارٹ فون، سیمسنگ موبائل، اس میں اتنا گم ہو گئے ہیں کہ بچے اگنور ہو گئے ہیں۔ 3 سال کا بچہ اسکول جا رہا ہے، اسے ماں کی گود چاہیے، اسے اسکول بھیج رہے ہیں، وہ وہاں، میرے بچے کو ڈسلیکسیا تھا، اس کو عاصم کو، اس کو پڑھنا نہیں آتا تھا،
ایک بیماری ہے، تو اس کی ٹیچریں مار 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 اس کا حشر کر دیتی. میرا بچہ برباد کر دیا انہوں نے. وہ 6 سال کی عمر میں ڈپریشن کا شکار ہو. میں ماؤں سے کہتا ہوں بچوں کو ٹائم دو، تمہارا سرمایہ تمہاری اولاد ہے، اور اولاد ڈگری سے عزت نہیں ملتی. اولاد تمہاری نیک ہوگی تو وہ بلند بخت ہوں گی، عزت پائیں گی. پاکستان کو پڑھے لکھوں نے لوٹا ہے، ان پڑھوں نے نہیں لوٹا. ابا جی، بابا جی، آپ کریں نا، دیر کیوں کر رہے ہیں؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آپ دیکھیں گے میں آپ کی آزمائش پہ پورا اتروں گا، اور اللہ کی آزمائش پر بھی پورا اتروں گا. پھر معصوم ذہن ادھر چلا گیا ماں کی طرف. کہنے لگے ہاں یہ بات تو ہے کہ میری ماں کو بڑی تکلیف ہوگی، تو اس لیے نا اپنا کرتا اتارا. بابا جی یہ کرتا آپ میری ماں کو دے دیں، وہ جب مجھے یاد کرے گی میرا کرتا دیکھ لے. اور آپ نے مجھے یہیں دفن کرنا ہے، ادھر نہیں لے جانا. اور آپ بھی احتیاط کریں، مجھے الٹا الٹائیں. طلّہ للجبین، میرا سر زمین پہ لگا ہے، گردن نہیں، تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو مجھے دیکھ. اب میں تو مرغی ذبح ہو رہی ہوں نا تو اس کو تڑپتے نہیں دیکھ سکتا. قربانی کے لیے مفتی صاحبان کہتے ہیں کہ اوپر کھڑا ہونا چاہیے، خود کرے یا اوپر کھڑا. میں نہیں کھڑا ہو سکتا. جانور جب تڑپتا ہے تو مجھے کچھ ہونے لگتا. میں بچوں کو بھیجتا ہوں جاؤ قربانی پہ کھڑے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کا تصور کر کے میری چیخیں نکل کہ انہوں نے جب ان کی کمر پہ گوڈا رکھا ہوگا یوں کر کے، ہاتھ باندھے، پاؤں باندھے، اور سر کے بال یوں اٹھا کے یہاں لائے ہوں گے سر کو، اور چھری یہاں رکھی ہوگی، کیا کیفیت. تو یوں آسمان کو دیکھ کر کہنے یا اللہ کیا تم مجھ سے ناراض ہو گیا کہ میرے دل میں اسماعیل زیادہ اتر گیا ہے؟ یا اللہ ایسا کبھی نہیں. یا اللہ یا میرا کوئی امتحان تو لے رہا ہے، یا اللہ تیرے پر سب کچھ قربان ہے. اور یوں چلائی، اور اللہ تعالیٰ نے، چھری کی کیا حیثیت ہے، اس نے چلنے سے انکار کر دیا. پھر چلائے، پھر چلائے. بعضی کتابوں میں ہے تو صحیح، لیکن روایت کی کتنی حیثیت ہے وہ تو مجھے نہیں پتا. لیکن چونکہ یہ ایک تاریخی چیز ہے کہی جا سکتی ہے. کہتے ہیں پھر گئے اور چھری کو تیز کیا پتھر پر، تیز کر کے جب آئن اور بال پکڑے. آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں انسانی تاریخ میں. آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں انسانی تاریخ میں. ایک جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کی کمر پہ اپنا گھٹنا رکھا کہ سر کے بال پکڑ، اور چھری پکڑ کے یہ کہا یا اللہ تم مجھ سے ناراض ہو، تو آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکلی. اور ایک جب اللہ کے نبی کو طائف میں پتھر پڑے کہ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوت، تو آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل گئی جب ہمارے نبی کو طائف والوں نے مارا اس پر. یہ 2 دفعہ آسمان کے سب فرشتے روئے. تو پھر اللہ نے کہا بس، نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین. ابراہیم تو پاس ہو گیا ہے. چھری چل گئی، اور آنکھوں پر تو پٹی تھی، چھری چل گئی. پٹی کھولی تو سامنے کبش تھا، دمبا اور اسماعیل اور جبریل کھڑے ہوئے تھے. اس جانور کی قربانی ایک علامت ہے. اس قربانی سے ایک پیغام ہے کہ اپنے غلط جذبات کو اللہ پر قربان کر. ہم سے اللہ نہیں کہہ رہا بچے قربان کرو، ہم سے کہہ رہا غلط جذبات قربان کرو. ہم سے اللہ کہہ رہا ہے اپنے جذبات کو دبا دو جو تمہیں اللہ اس کے رسول سے دور کرتے ہیں، ان پر چھری چلاؤ. جو اللہ اس کا محبوب کہتا ہے ان کو کرنے کے لیے بھی اپنے جذبات پہ چھری چلاؤ.
سچ بولنے کے لیے چھری چلانی ہے تو چلاؤ اپنے جذبوں پر، اب اس کو پھیلا دو۔ ساری شریعت میں اللہ نے جو احل حلالا، جو اس نے کہا ہے یہ کرنا ہے، اس کے لیے اپنے جذبات قربان کر دو۔ وحرم حراما، اور جو کہتا ہے نہیں کرنا، اس کو چھوڑنے کے لیے اپنے جذبات قربان کر دو۔ تو یہ ہے قربانی کی اصل حقیقت۔